سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار آئی ٹی کا اجلاس ہوتا ہے. اجلاس کے اندر جو گفتگو ہوئی, اجلاس کی صدارت پلوشا خان صاحبہ کر رہی تھی فرام پاکستان پیپلز پارٹی, اور وہ سوال پوچھتی ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو سیف سٹی کے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں, کیا ان کے اندر بھی اسرائیلی سافٹ ویئر تو یوز نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر چکا ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت میں اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کے سی سی ٹی وی کیمراز ہیک کر لیے تھے, ان کا سافٹ ویئر اس میں استعمال ہو رہا تھا, جس کے ذریعے وہ وی آئی پی موومنٹ کو آبزرو کر رہے تھے اور جانتے تھے کون سی بڑی شخصیت کس وقت کہاں موجود ہے, اس کو ٹارگٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سوال پوچھا گیا, اور یقیناً پی ایم ایل این کے افنان اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ دنیا کے لیڈنگ سافٹ ویئرز اسرائیلی ہیں. مجھے نیتن یاہو کا وہ جملہ یاد ہے, وہ کہتا ہے کہ جس انسان کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون ہے, اس کے ہاتھ میں اسرائیل کا ایک حصہ بھی موجود ہے. اسرائیل دنیا کی آئی ٹی کی ٹاپ 10 کمپنیوں کا مالک ہے, یہ بھی بچہ جانتا ہے. لیکن پاکستان جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, کیا اسرائیل کے ٹارگٹ سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے, اسپیشلی ان کے آئی ٹی ریلیٹڈ ٹارگٹ جہاں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ڈیفرنٹ الگورتھم سے ذہن سازی کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سوال پہلے میں اظہر جاوید صاحب آپ کی طرف رکھتا ہوں. سر, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جب سے پیدا ہوا ہے اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہا ہے, اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل آئی ٹی انڈسٹری کا بادشاہ ہے. تو کیا ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فرنٹ پہ اپنا دفاع کرنے کے لیے آپ کی نظر میں تیار ہیں, پریپیئرڈ ہیں, یا پھر ہم بھی ایران والی غلطی کرنے جا رہے ہیں؟ اظہر جاوید صاحب. دیکھیں جی, ایران کے نے جو غلطی کی ہے, جو یہاں مسائل پیدا ہوئے ہیں, وہ بھی اس کو پریمپٹ نہیں کر رہے تھے, تو اس وجہ سے جو بھی معاملات ہوئے. لیکن پاکستان کی تیاری مکمل ہے. پاکستان کے جو دفاعی فورسز کے ساتھ جو آئی ٹی کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں, مجھے ان سے کچھ ملاقات یا بات کرنے کا بھی موقع ملا ہے. تو پاکستان, اگر آپ اسی جو دیکھیں پاک بھارت جنگ ہوئی ہے, تو اس میں جو سب سے زیادہ پاکستان کو ایج حاصل رہا ہے وہ یہی جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور اسی کے حوالے سے جو ساری ٹیکنالوجی کی تھی کہ ان کے سسٹم ہی جام کر دیے تھے پاکستان نے, انڈین ایئر فورس کے. تو پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے, اور پاکستان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو جیسے آپ نے ابھی کہا کہ لیڈنگ سافٹ ویئرز اسرائیل کے ہیں, لیکن چائنا بھی بہت ترقی کر چکا ہے. چائنا کے پاس بھی بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ہم ریپلیس, اگر کوئی اس طرح کے سافٹ ویئر چل رہے ہیں پاکستان میں, تو ہمیں فوری طور پر اس کو دیکھ کے ہمیں ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. چائنا چلے جائیں, کوریا کی ٹیکنالوجی, دوسرے ممالک کو ہمیں ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے, اور اس پہ اب ایک بڑے لیڈر کی جب شہادت ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں جو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے, جو رپورٹ ہوا ہے, اور پتہ نہیں ابھی اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے اس رپورٹ کی, لیکن ایک جو ہمیں نیا رخ جو ہے دیکھنے کو ملا ہے, تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو فوری طور پر اپنے تمام انفراسٹرکچر میں جو ہے اس طرح کا اس کو دیکھنے کی اور تبدیلی کرنے کی فوری ضرورت ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, یور اوپینین سر. کہ مجھے یاد ہے آپ نے گزشتہ پروگرام میں یہ سوال میرے سے کیا تھا, اور اس پر بھی میں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے ادارے بہتر کام کر رہے ہیں. لیکن یہ سوال اٹھانے سے یہ بہتر ہوا ہے کہ ہماری کمیٹیز کے اندر اور گورنمنٹ کے لیول کے اوپر یہ بات سوچی جا رہی ہے. سینیٹر پلوشا خان ایک دبنگ سینیٹر ہیں, اور وہ ہمیشہ کمیٹیز کے اندر یا ایوان کے اندر ایسے عوامی ایشوز کو ریز کرتی ہیں, اور قومی سلامتی کے ایشوز کو, جو کہ ضروری ہے. تو یہ انہوں نے اچھا ریز کیا. اب یہ گورنمنٹ لیول پہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے اویئر ہے گورنمنٹ بھی اور ادارے بھی, تو وہ اس چیز کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا متبادل کیا کیا جا سکتا ہے, یا اسے بہتر کیا کیا جا سکتا ہے. سوال اٹھنے سے پہلے بھی میرا یہی خیال رہا ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے, پاکستان کی مسلح افواج یا پاکستان کے دفاعی جو صلاحیتیں ہیں, ان کے اندر یہ ایک ہمارا سوچنے کی صلاحیت موجود ہے, اور اسی لیے ہم پاکستان کے جو ہماری طاقت ہے, دفاعی طاقت, وہ دنیا میں ایک مقام رکھتی ہے. تو یہ ایک بہتر چیز ہے جس کے میں سمجھتا ہوں سوال اٹھا ہے اور حل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے طلع بھائی ایک چیز کی بات کرنی ہے سر. ابھی محترمہ فرما رہی تھی بار بار, دیکھیے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ کچھ عوام کے لیے کیا ہوا, لیکن پھر ہمارا دل کڑتا ہے. ہم سوال کرتے ہیں کہ جب کراچی سے پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی کا, کراچی سے ان کا گورنر تھا, جس نے ایک گانا گانے کے علاوہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کیا, اگر کچھ کیا تو آپ بتا دیں, تو انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا جب پہلی دفعہ ایم کیو ایم کے بعد انہیں موقع ملا تھا کراچی. سر, ان کا لیڈر اب جیل میں 3 سال سے سڑ رہا ہے, کچھ رحم کھا لیں, اگنور کر دیں سر, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں پیدا فرمائے. میں سوال کر رہا ہوں گورننس کا
کیونکہ یہ گورننس پہ بات سزا مل رہی ہے نا سر, لیڈر کو سزا مل گئی ہے, اب آپ معاف کر دیں سر. میرے خیال ہے 3 سال عمران خان جیل میں رہا ہے. نہیں طلع بھائی, خدا کی قسم ہم نہیں چاہتے کسی کو سزا ملے, ہم ان کے لیے آسانیوں کی دعا کرتے ہیں. میں تو گورننس کی بات کر رہا ہوں. جب آپ ایک سوال اٹھائیں کہ عوامی عہدوں پہ یا کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ آنے سے عوام کو کیا فرق پڑے گا, وہی فرق پڑے گا جو الوی کے صدر بننے سے, عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے, یا وہ جو عمران صاحب تھے جو ادھر ان کے جنہوں نے گانا وانا گایا تھا گورنر بنائے تھے, ہاں جی, ان کے بننے سے جو پڑا تھا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. آؤٹ آف ٹائم. تو یہ سوال پوچھا گیا اور یقیناً پی ایم ایل این کے افنان اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ دنیا کے لیڈنگ سافٹ ویئرز اسرائیلی ہیں. مجھے نیتن یاہو کا وہ جملہ یاد ہے, وہ کہتا ہے کہ جس انسان کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون ہے اس کے ہاتھ میں اسرائیل کا ایک حصہ بھی موجود ہے. اسرائیل دنیا کی آئی ٹی کی ٹاپ 10 کمپنیوں کا مالک ہے, یہ بھی بچہ جانتا ہے. لیکن پاکستان جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, کیا اسرائیل کے ٹارگٹ سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے, اسپیشلی ان کے آئی ٹی ریلیٹڈ ٹارگٹ جہاں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ڈیفرنٹ الگورتھم سے ذہن سازی کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سوال پہلے میں اظہر جاوید صاحب آپ کی طرف رکھتا ہوں. سر, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جب سے پیدا ہوا ہے اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہا ہے, اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل آئی ٹی انڈسٹری کا بادشاہ ہے. تو کیا ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فرنٹ پہ اپنا دفاع کرنے کے لیے آپ کی نظر میں تیار ہیں, پریپیئرڈ ہیں, یا پھر ہم بھی ایران والی غلطی کرنے جا رہے ہیں؟ اظہر جاوید صاحب. دیکھیے جی, ایران کے نے جو غلطی کی ہے, جو یہاں مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اس کو پریمپٹ نہیں کر رہے تھے, تو اس وجہ سے جو بھی معاملات ہوئے. لیکن پاکستان کی تیاری مکمل ہے. پاکستان کے جو دفاعی فورسز کے ساتھ جو آئی ٹی کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں, مجھے ان سے کچھ ملاقات یا بات کرنے کا بھی موقع ملا ہے. تو پاکستان, اگر آپ اسی جو دیکھیں پاک بھارت جنگ ہوئی ہے, تو اس میں جو سب سے زیادہ پاکستان کو ایج حاصل رہا ہے وہ یہی جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور اسی کے حوالے سے جو ساری ٹیکنالوجی کی تھی کہ ان کے سسٹم ہی جام کر دیے تھے پاکستان نے, انڈین ایئر فورس کے. تو پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے اور پاکستان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو جیسے آپ نے ابھی کہا کہ لیڈنگ سافٹ ویئر اسرائیل کے ہیں, لیکن چائنا بھی بہت ترقی کر چکا ہے. چائنا کے پاس بھی بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ہم ریپلیس, اگر کوئی اس طرح کے سافٹ ویئر چل رہے ہیں پاکستان میں, تو ہمیں فوری طور پر اس کو دیکھ کے ہمیں ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. چائنا چلے جائیں, کوریا کی ٹیکنالوجی, دوسرے ممالک کو ہمیں ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے, اور اس پہ اب ایک بڑے لیڈر کی جب شہادت ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں جو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے, جو رپورٹ ہوا ہے, اور پتہ نہیں ابھی اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے اس رپورٹ کی, لیکن ایک جو ہمیں نیا رخ جو ہے دیکھنے کو ملا ہے, تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو فوری طور پر اپنے تمام انفراسٹرکچر میں جو ہے اس طرح کا اس کو دیکھنے کی اور تبدیلی کرنے کی فوری ضرورت ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, یور اوپینین سر. مجھے یاد ہے آپ نے گزشتہ پروگرام میں یہی سوال میرے سے کیا تھا, اور اس پر بھی میں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے ادارے بہتر کام کر رہے ہیں, لیکن یہ سوال اٹھانے سے یہ بہتر ہوا ہے کہ ہماری کمیٹیز کے اندر اور گورنمنٹ کے لیول کے اوپر یہ بات سوچی جا رہی ہے. سینیٹر پرور شاہ خان ایک دبنگ سینیٹر ہیں, اور وہ ہمیشہ کمیٹیز کے اندر یا ایوان کے اندر ایسے عوامی ایشوز کو ریز کرتی ہیں اور قومی سلامتی کے ایشوز کو, جو کہ ضروری ہے. تو یہ انہوں نے اچھا ریز کیا. اب یہ گورنمنٹ لیول پہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے اویئر ہے گورنمنٹ بھی اور ادارے بھی, تو وہ اس چیز کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا متبادل کیا کیا جا سکتا ہے یا اسے بہتر کیا کیا جا سکتا ہے. سوال اٹھنے سے پہلے بھی میرا یہی خیال رہا ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے, پاکستان کی مسلح افواج یا پاکستان کے دفاعی جو صلاحیتیں ہیں, ان کے اندر یہ ایک ہمارا سوچنے کی صلاحیت موجود ہے, اور اسی لیے ہم پاکستان کے جو ہماری طاقت ہے, دفاعی طاقت, وہ دنیا میں ایک مقام رکھتی ہے. تو یہ ایک بہتر چیز ہے جس کے میں سمجھتا ہوں سوال اٹھا ہے اور حل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے طلع بھائی ایک چیز کی بات کرنی ہے سر. ابھی محترمہ فرما رہی تھی بار بار, دیکھیے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ کچھ عوام کے لیے کیا ہوا, لیکن پھر ہمارا دل کڑتا ہے. ہم سوال کرتے ہیں کہ جب کراچی سے پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی کا, کراچی سے ان کا گورنر تھا, جس نے ایک گانا گانے کے علاوہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کیا, اگر کچھ کیا تو آپ بتا دیں, تو انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا جب پہلی دفعہ ایم کیو ایم کے بعد انہیں موقع ملا تھا کراچی. سر, ان کا لیڈر اب جیل میں 3 سال سے سڑ رہا ہے, کچھ رحم کھا لیں, اگنور کر دیں سر, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں پیدا فرمائے. میں سوال کر رہا ہوں گورننس کا,
کیونکہ یہ گورننس پہ بات سزا مل رہی ہے نا سر, لیڈر کو سزا مل گئی ہے, اب آپ معاف کر دیں سر. میرے خیال ہے 3 سال عمران خان جیل میں رہا ہے. نہیں طلع بھائی, خدا کی قسم ہم نہیں چاہتے کسی کو سزا ملے, ہم ان کے لیے آسانیوں کی دعا کرتے ہیں. میں تو گورننس کی بات کر رہا ہوں. جب آپ ایک سوال اٹھائیں کہ عوامی عہدوں پہ یا کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ آنے سے عوام کو کیا فرق پڑے گا, وہی فرق پڑے گا جو الوی کے صدر بننے سے, عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے, یا وہ جو عمران صاحب تھے جو ادھر ان کے جنہوں نے گانا وانا گایا تھا, گورنر بنائے تھے, ہاں جی, ان کے بننے سے جو پڑا تھا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. Point taken. I'm out of time.